السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو میری طرف سے سلام۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، منصف ٹی وی کے آپ کے محبوب اور پسندیدہ دین کی بات لائیو پروگرام میں آپ تمامی ناظرین و سامعین کا تہہ دل سے میں استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے اندر ایثار اور قربانی، مخلوق خدا کی ہمدردی اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والی ذات گرامی، میری مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اول، حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار اور آپ کی صحبت بافیض سے مشرف ہو کر امت کو نبی پاک علیہ السلام کا فیض عطا فرمانے والی ذات گرامی ہے۔ اسی عنوان پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم گفتگو کریں گے اور اسی پر مزید اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ فی الحال ایک کالر لائن پر موجود ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں سر، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ پہلے زمانے میں مہر بعد میں دیتے تھے، اب آپ بیچ دیتے ہیں سر۔ میرے شوہر کا 6 سال ہوا انتقال ہو، جی جی، وہ مہر نہیں دیے، اس کے بارے میں کیا سر ہے؟ جی جی، آپ کے شوہر آپ کو دوسرا مہر نہیں سوال دیے؟ ہے، کرسی پہ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھتے سر اور سجدہ بعد میں کرے چڑھتا ہے۔ جی، آپ کے شوہر مہر نہیں دیے آپ کو؟ نہیں دیے سر، 6 انتقال سال ہو ہوا گیا ان کا؟ انتقال ہوا، 6 سال انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ کا جواب دیتے ہیں، آپ سنتے رہیے۔ ہاں بہت شکریہ آپ کے سوال کرنے کا۔ دیکھیے، جو مہر کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ مہر، تو دیکھیے دراصل شریعت اسلامیہ نے نکاح کے وقت شوہر پر بیوی کے لیے مہر کے حق کو واجب قرار دیا ہے۔ تو مہر یہ بیوی کا حق ہے، یہ اس کے لیے واجب ہے، اس کو دینا اس پر لازم اور ضروری ہے۔ اب اس کے دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک، مہر نکاح کے وقت، یعنی جس وقت ایجاب و قبول ہوتا ہے اسی وقت اس کو ادا کر لیا جاتا ہے، اس کو مہر معجل کہتے ہیں۔ اور ایک مہر معجل جس کو نکاح کے وقت نہیں بلکہ شوہر بعد میں اپنی سہولت اور اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کو ادا کرتا ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہوتے ہیں مہر کے ادا کرنے کے۔ مہر رقم کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے اور سونے کی شکل میں بھی اگر اس وقت مقرر کیا جائے تو سکے رائج الوقت کہہ کر بھی ادا کرتے ہیں، یا دینار شرعی، سرخ دینار، بہرحال اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب اگر مہر شوہر کی جو ذمہ داری تھی بیوی پر دینا، کہ اس سے ملک بضاعت کا جو مالک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بیوی کو شوہر کے لیے لازم اور ضروری ہی کہ وہ مہر کی رقم ادا کرے۔ اگر زندگی میں وہ مہر کی رقم ادا نہ کرے تو بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کسی نہ کسی طریقے سے مطالبہ کر کے اپنے مہر کی رقم کو حاصل کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کا حق ہے۔ اور حقوق العباد کا جو معاملہ ہے کہ جب تک بندے کا حق اگر بندہ ادا نہ کرے اس وقت تک اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر نہیں فرمائے گا۔ تو بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کے بارے میں ہم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ دنیا میں جب تک بندے کا حق ادا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مجرم رہے گا۔ اگر دنیا میں اس کے حقوق کو ادا نہیں کر کے اگر مر گیا تو کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو جمع کرے گا، اور اس وقت اس کے پاس اس کا حق ادا کرنے کے لیے رقم تو نہیں ہوگی، لہذا اس کی نیکیوں کو نکال کر اس کے نام عمل میں ڈالا جائے گا۔ تو مہر آپ کے شوہر نے نہیں دیا ہے تو زندگی میں آپ کو حق تھا کہ آپ ان سے مطالبہ کر سکتی تھی، آپ کسی نہ کسی طریقے سے مہر ان سے لے سکتی تھی۔ اب اگر وہ انتقال کر گئے تو ان کی جو جائیداد ہے، ان کی جو پراپرٹی ہے،
وہ پراپرٹی سے جو بھی ان کے قرض ہیں ان کو ادا کیا جائے گا، اور قرض ادا کرنے کے بعد بیوی کا اگر مہر انہوں نے ادا نہیں کیا تو پہلے ان کے جتنے بھی مال ہے، جتنی بھی ان کی پراپرٹی ہے، اس کے 1/3 سے، یعنی 1/3 سے مکمل طور پر ان کے تجہیز و تکفین کا انتظام، ان کے قرض وغیرہ کو ادا کیا جائے گا، اور اس سے رقم بچ رہی ہے، پھر اس کے بعد بیوی کا مہر، یہ بھی ان پر ایک قرض تھا، بیوی کے مہر کو بھی ادا کیا جائے گا۔ اگر نہیں اتنا مال انہوں نے نہیں چھوڑا ہے تو بہن آپ کے لیے اختیار ہے، چاہے تو آپ ان کے مہر کے حق کو معاف کر سکتی ہے تاکہ وہ اللہ کے بارگاہ میں مجرم نہ بنے۔ اگر آپ ان کو معاف کر دے گی دل سے دنیا میں، لوگوں کو گواہ بنا کر کے تم گواہ ہو جاؤ کہ میرے شوہر نے جو مجھے مہر کی رقم نہیں دی تھی، میں نے اس کو درگزر کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، اگر دنیا میں اگر آپ معاف کر دے گی تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بعض پرس سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو پھر کل قیامت میں اللہ پاک حساب و کتاب کے وقت یہ معاملہ بھی ان کے لیے بڑی مشکل اور بڑی تنگی کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ مہر کی رقم بیوی کی تم نے کیوں ادا نہیں کی۔ تو آپ کے لیے اختیار ہے، آپ چاہے تو اپنی زندگی میں معاف کر کے ان کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم بننے سے محفوظ کر سکتی ہے۔ اب دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ کرسی پر بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے، تو دیکھیے قرآن مجید کا پڑھنا بڑی برکت والی اور بڑے ثواب کا عمل ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ حصول برکت کا اہم ترین ذریعہ ہے، اور اس کی تلاوت کے لیے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا لازم و ضروری ہے۔ لیکن کرسی پر بیٹھ کر قرآن مجید اگر پڑھنا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر قرآن مجید بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نیچے بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور کوئی بلا مجبوری بلا کسی وجہ اوپر بیٹھ رہے ہیں، تو چونکہ قرآن کریم نیچے اور وہ اوپر، تو اس طرح کی بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر قرآن کریم اوپر کرسی پر بیٹھ کر اگر پڑھنا چاہتے ہیں اپنی سہولت کے لیے تو بالکل اجازت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، جو سوالات آپ کی طرف سے ہم تک موصول ہوتے ہیں ہم اس کے جوابات دیتے ہیں۔ اسکرین پر جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے 04066666651 یا 52، اس نمبر پر راست آپ ہم سے کال کر کے اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمارا عنوان ہے، اسی کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ سوالات کے جوابات بھی دیں گے تاکہ ناظرین کے سامعین کے معلومات میں اضافہ ہو جائے کہ ہمارے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور اس امت کے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو سب سے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑی فضیلت جن کو عطا کی گئی، وہ ذات گرامی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اصل نام اور کنیت، دیکھیے آپ کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور لقب آپ کا صدیق ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے امام الانبیاء کی زبان فیض ترجمان سے یہ لقب آپ کو عطا فرمایا کہ صدیق، بہت عظیم ترین لقب ہے۔ کہ یہ لقب کب ملا اس کے بارے میں تفصیل یہ ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے جب تشریف لائے تو واقعی معراج کے بعد جو حالات اور کیفیات کو دیکھا آپ نے کہ مسجد اقصی بیت المقدس آپ نے کفار اور مشرکین کے سامنے صبح بیان کیا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں آسمان و زمین کی سیر کر کے آیا ہوں، تو کفار اور مشرکین یہ انکار کرتے رہے اور علامات پوچھتے رہے کیا ہوا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو علامات اور نشانیاں بتائی، بیت المقدس کے ستون اور اس کی در و دیواروں کے بارے میں تفصیلات کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، لیکن وہ انکار کے در پہ ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آج ایک ایسی بات، ایک ایسا دعویٰ آپ کے صاحب نے کیا ہے کہ اگر آپ بھی اس کو سنیں گے تو کہیں گے کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تو بات کی بات ہے، لیکن پہلے بتاؤ تو صحیح وہ دعویٰ کیا ہے میرے آقا نے، کیا فرمایا ہے میرے حبیب نے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ فرمایا ہے کہ وہ رات کے مختصر سے حصے میں بیت المقدس آسمان و زمین کی سیر کر کے آ چکے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا
کہ اب بھی آپ ان کی تصدیق کرو گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو میں جا کر حضور سے پوچھتا ہوں کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا یا نہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس وقت آپ کو یہ کفار اور مشرکین نے بتایا تو آپ نے اسی وقت برملا تصدیق کی اور کہا کہ اس سے اور حیرت کی بات ہے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اس سے اور بڑی حیرت کی بات ہے میں حبیب پاک کی زبان سے سنتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں. اگر میرے آقا نے یہ فرمایا ہے تو یہ بالکل سچ ہے، یہ برحق ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. میرے حبیب نے فرمایا ہے تو میں اس کی بالکل تصدیق کرتا ہوں. آپ نے بغیر کسی نبی پاک علیہ السلام سے پوچھے کہ اسی وقت تصدیق کی، اور اللہ پاک کو آپ کا یہ نبی پاک علیہ السلام کے واقعی معراج کی تصدیق کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں اور یہ میرا پیغام سنا دو کہ ابوبکر کے لیے صدیق لقب یہ آسمان سے اللہ پاک کی طرف سے نازل کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے صدیق لقب آسمان سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے نازل کیا. تو بہت بڑی شان اور بڑی فضیلت کی بات ہے. اس لیے حضرت مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ سے صدیق اکبر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذاک امرؤ سماہ اللہ صدیقہ، ارے وہ تو وہ ذات گرامی ہیں کہ جن کو صدیق اللہ نے حضرت جبریل امین کی زبان سے آسمان سے نازل فرمایا، جن کے لیے صدیق لقب. تو یہ صدیق لقب نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا. اب اس کے بعد آپ کا نسب پاک کہاں تک پہنچتا ہے؟ تو دیکھیے آپ کا نسب نبی پاک علیہ السلام کے نسب سے مرہ بن کعب پر جا کر مل جاتا ہے. یعنی آپ قریشی اور شریف النسب خاندان سے، قبیلے قریش سے، بنو ہاشم یہ خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور کعب بن مرہ سے آپ کا لقب نبی کریم علیہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے نبی پاک علیہ السلام کے نسب سے جا ملتا ہے. تو حضور پاک یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ کے نسب پاک کو نبی پاک علیہ السلام کے نسب پاک سے بھی نسبت اور تعلق حاصل ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ تو دیکھیے آپ کے اسلام کے قبول کرنے کے بارے میں جو روایت ملتی ہے کہ آپ نے ابتدائی بعثت ہی میں سب سے پہلے اسلام قبول کر کے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے. اور یہ مسلم بات ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام پر آپ نے اپنی جان کو قربان کیا، حبیب پاک کے جانثاروں میں شامل ہو گئے. اور خواتین و مستورات میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ام المومنین حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے. اور غلاموں میں سب سے پہلے یعنی غلاموں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں یعنی کم عمر بچوں میں اسلام قبول کرنے والے شیر خدا حیدر کرار ابو الحسن باب العلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا کسی تعامل کے اسلام قبول کیا، اور اسلام لانے سے پہلے مکمل طور پر آپ ایک پرہیزگار، تقوی شعار شخصیت تھی، اور تجارت آپ کا مشغلہ تھا. بہت بڑے تاجر تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جس وقت آپ ملک شام تجارت کے ارادے سے گئے ہوئے تھے، اور وہاں جانے کے بعد ایک خواب آپ نے دیکھا کہ آسمان سے چاند اور سورج کو نکال دیا گیا ہے. چاند اور سورج نکل کر حضرت ابوبکر کی گود میں آ گئے، اور آپ نے اپنی چادر کو ان پر ڈال کر اپنے سینے سے لگا لی. یہ خواب آپ نے دیکھا تو یہ تعجب ہوا آپ کو، بڑا عجیب و غریب خواب میں نے دیکھا ہے. تو اس تعجب کے مارے آپ اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، ایک راہب کے پاس، عیسائی پادری، ان کے پاس جا کر آپ نے یہ خواب اپنا سنایا اور کہا کہ اس کی تعبیر بتائیے. تو وہ راہب نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ کہنے لگے میں مکے سے ہوں. کیا کام کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں یہاں پر آیا ہوا ہوں. تو کہا کہ پھر کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے؟ کہا کہ میں بنو ہاشم سے ہوں اور مکے کا باشندہ ہوں. تو یہ تفصیلات کو سنا، تو سننے کے بعد وہ راہب نے کہا کہ مبارک ہو، مکہ مکرمہ میں نبی رحمت صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم ظہور ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا وزیر بنائے گا. آپ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو گے اور مکمل طور پر ان کے یار اور ان کے وفادار اور ان کے جانثار بن کر رہو گے. اور یاد رکھو
یہ وہ حبیب پاک ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی بدولت آسمان و زمین کو پیدا کیا، سارے انبیاء کرام کو بھی اللہ پاک نے ان کے صدقے اور طفیل پیدا کیا، اور آپ گواہ رہنا کہ میں بھی ان پر ایمان لا چکا ہوں، لیکن عیسائیوں کے ڈر سے میں نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا، میں بھی حبیب پاک علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہوں۔ اور یہ بشارتیں اور یہ خوشخبریاں اور یہ خواب کی تعبیر سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر سارا واقعہ اپنا سنایا، اور کہا کہ بہت خوش ہوئے نبی پاک علیہ السلام کو، اور آپ بھی نبی پاک علیہ السلام بھی ابو بکر کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ پھر اس کے بعد جب قریب آ کر بیٹھے تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کروں گا، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، کوئی معجزہ دیکھ سکتا ہوں؟ معجزہ دکھانے کی خواہش کی حضرت صدیق اکبر نے، نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ ابو بکر، ملک شام میں تم نے جو خواب دیکھا اور وہ خواب کی تعبیر اس راہب کے پاس جا کر جو تم نے سنی، وہ میرا معجزہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ فرمایا کہ سن کر فوراً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر اسی وقت مشرف و اسلام ہوئے، اسلام کی عظیم نعمت و دولت سے آپ سرفراز ہوئے۔ پھر اس کے بعد خلوت اور جلوت میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، اور ہجرت بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، سارے کے سارے آپ کے اوقات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور آپ کی سنگت میں گزرا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو اپنے غلاموں میں شامل فرما لیا۔ تو ایک سوال کہ آپ نے ابتدائی دعوت میں اہم کردار ادا کیا، اسلام قبول کرتے ہی آپ نے تبلیغ کا کام شروع فرما دیا، اسلام کو پہنچانے کے لیے آپ ہر کسی کے پاس جاتے اور اسلام کی دعوت دیا کرتے۔ تو آپ کی دعوت میں اہم کردار یہ رہا کہ آپ کے ذریعے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت طلحہ بن عبداللہ جیسے عظیم عظیم صحابہ، عشرہ مبشرہ میں جن کو شمار کیا جاتا ہے، وہ صحابہ آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں میں شامل کر لیا۔ تو یہ آپ کی دعوت کا اہم کردار رہا کہ بڑے بڑے اجل صحابہ کو آپ نے اپنی دعوت کے ذریعے سے اسلام میں داخل کر دیا، اور مسلمانوں کے فہرست میں ان کی تعداد میں آپ نے اضافہ فرما دیا۔ اب ہجرت مدینہ میں حضرت ابو بکر کا کردار کیا تھا؟ مدینہ منورہ کی جو ہجرت تھی، اس ہجرت میں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ تو دیکھیے، ہجرت کے موقع پر غار ثور میں نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ 3 دن غار ثور میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی صحبت سے ایسے باکمال کیا، ایسا مالا مال فرمایا، ایسے مالا مال فرمایا کہ مصلی امامت پر کھڑے ہونے کا آپ کو مکمل طور پر قابل بنا دیا، اور امت کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے مصلی کی ذمہ داری نبی پاک علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں، اپنی حیات ظاہری میں آپ کو عطا فرما دی۔ تو وہ شرف اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ غار ثور میں نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہے، وہاں پر بھی عجائبات ظاہر ہونے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر کہ جب ایک اژدہا آپ کے پاؤں کو ڈسنے لگا، اس کا زہر آپ کے جسم میں جب چڑھ گیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس مقام پر لگایا، وہ سارا کا سارا جو زہر تھا مکمل طور پر اتر گیا، اور فرمایا کہ ابو بکر، پانی کی پیاس لگی تھی اسی غار ثور میں 3 دن قیام کے دوران، تو فرمایا کہ غار کے اس کونے میں جاؤ اور وہاں پر پانی ہی پی لو۔ تو آپ نے کہا، وہ آپ تشریف لے گئے، انتہائی میٹھا اور عمدہ پانی، جس کو پیتے ہی آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ پانی آپ پی کر اللہ کا شکر بجا لائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو پانی کے چشمے پر فرشتہ مقرر ہے، اس کو حکم فرمایا تھا کہ یہاں تمہارے لیے پانی جاری کر دیں، تو فرشتے نے تمہارے لیے یہاں پانی کو جاری کیا اللہ کے حکم سے۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا میرا مقام اللہ کے پاس اتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت سے پانی کو نازل فرما رہا ہے، جنت سے میرے لیے پانی بھیجا جا رہا ہے، کہ اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ شان ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر، تمہارا مقام اس سے بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقام کو اتنے بلند کیا کہ کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اگر وہ کمیت میں اعمال کے اعتبار سے کئی انبیاء کرام کے عمل کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کے دل میں تمہاری محبت نہ ہوگی۔ تو یہ شان اور یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ تو اسی عنوان پر ہم گفتگو کو اپنی جاری رکھیں گے۔
فی الحال وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ایک اور کریں؟ I think I can do better۔ میں اپنے کام میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتی۔ بات جب پیورٹی کی ہو تو میرے لیے صرف ہمدرد ہنی، کیونکہ کوالٹی سے نو کمپرومائز۔ اس میں ہے پرکرتی کی شدھتا اور ہمدرد کے 100 سالوں سے بھی زیادہ کا بھروسہ۔ ہمدرد ہے، پیور ہے۔ ہاں بولو بیٹا کرن، کیا؟ روزمرہ کی مصروف زندگی میں ہم اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں، چاچا لیکن اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کا خیال رکھتا ہے، ایسے ہی جیسے RBI آپ کی انکلیمڈ ڈپوزٹس کا خیال رکھتا ہے۔ انکلیم ڈپوزٹ مطلب؟ وہ بینک کھاتے جس میں 10 سال سے زیادہ عرصے سے کوئی لین دین نہ ہوا ہو، ایسے کھاتے RBI کے DEA فنڈ میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ اپنے بینک کے کسی بھی برانچ میں جائیں اور KYC اپڈیٹ کریں اور اپنی انکلیم ڈپازٹ رقم کا دعویٰ کریں۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے۔ خوبصورت مشاعروں اور کوی سمیلن کا حسین سنگم۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ واہ، تو جو شدت سے یاد آئی ہے، آج کیا یوم بے وفائی ہے؟ اس کی یاد آئی تو کچھ زخم پرانے نکلے، دل کی مٹی کو کریدا تو خزانے نکلے۔ شہر میں کرتا تھا جو سانپ کے کاٹے کا علاج، اس کے تہخانے سے سانپوں کے ٹھکانے نکلے۔ کیا کہنے، بڑے ہنر سے ہمارا مکان بیچ دیا، سیاسی لوگوں نے ہندوستان بیچ دیا۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنکچر بناتے ہیں، وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ کبھی لفظوں سے غداری نہ کرنا، غزل پڑھنا، اداکاری جو میری زندگی کے ساتھ کی ہے وہی مرنے پہ فنکاری۔ دیکھیے محفل مشاعرہ ہر سنیچر رات 10:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ وقفے میں جانے سے قبل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم سوالات کے جوابات دے رہے تھے، اور اسی کے متعلق ہم نے ایک اہم بات بھی کہ غار میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کو رہنے کا شرف ملا، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات کی بارشیں برسی، اس کا بھی جو ہے ہم نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یعنی جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ڈر رہے تھے کہ کفار مکہ آ کر راستہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روکیں گے اور کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں گے، غار کے وہ قریب داخل ہو رہے تھے، غار کے قریب آ چکے تھے، تو وہ دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم مت کرو، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے فرمایا۔ تو اس وقت بھی بہت اہم ترین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمت اور عزم کے ساتھ آپ کو رہنے کا حکم فرمایا۔ اب غزوہ تبوک اور دیگر مواقع پر آپ کا کیا کردار تھا؟ اسلام کے لیے آپ نے بہت ساری قربانیاں دی۔ غزوہ تبوک میں آپ نے اپنا سارا گھر بار اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ اس وقت اسلام کو مال کی زیادہ ضرورت ہے، تم اپنا مال پیش کرو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنا گھر کا سارا مال لا کر آقا کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ واقعہ اس کے ضمن میں یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے مال پیش کرنے کا حکم دیا، اور آپ ہمیشہ یہی آرزو اور یہی تمنا میں رہا کرتے تھے کہ مجھے کب ایسا موقع ملے گا کہ میں عمل میں نیکی میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ مقام و مرتبہ تو الگ بات ہے، لیکن عمل میں نیکی میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، یہ کب مجھے موقع ملے گا؟ تو ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے اپنے مال کو پیش کرے گا، تو آپ نے سوچا کہ اس وقت مال پیش کرنے کی بات ہے اور میرے پاس ابو بکر سے زیادہ مال ہے،
تو لہذا اس نیکی میں میں ان سے سبقت کر جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اپنے گھر گئے، جتنا مال تھا اس کو جمع کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آدھا سرکار کی بارگاہ میں لایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جتنا مال تھا سارا کا سارا مال لے کر جمع کر لیا اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے دونوں کے مال کو دیکھا اور فرمایا کہ عمر کتنا مال لائے ہو؟ وہ انتظار میں تھے کہ کب حضور فرمائیں گے، کب مجھے جو ہے خوشی ہو جائے گی کہ میں نے نیکی میں ہوں۔ ابوبکر سے آگے بڑھ گئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مال تھا آدھا آپ کے پاس لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں۔ پھر اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر تم کتنا مال لائے؟ کہنے لگے حضور جتنا مال تھا سارا کا سارا لا چکا ہوں۔ کہنے لگے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر لائے؟ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، یہ محبت بھرا اور یہ عشق سے بھرپور جملہ آپ نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا۔ حضور مال کی کیا ضرورت ہے میرے گھر والوں کے لیے؟ جب اللہ اور اس کے رسول میرے گھر والوں کے لیے ہیں تو پھر مال سے کیا ان کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے؟ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر آؤں۔ کہنے لگے یہ نہیں کہا کہ حضور میں آپ کو اور اللہ کو چھوڑ کر آیا ہوں، نہیں، جس سے خطاب کیا جا رہا تھا وہ حبیب سامنے تھے، لیکن صدیق اکبر عشق کی اس منزل پر پرواز کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ مناسب بھی نہ سمجھا کہ میں اپنے نبی پاک علیہ السلام سے خطاب میں کہوں کہ حضور آپ کو چھوڑا۔ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام بڑی خوشی اور مسرت سے فرمانے لگے سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انتظار کر رہے تھے کہ کب بتائیں گے اور کب مجھے کو خوشی ہو جائے گی، لیکن آپ نے کہا کہ ابوبکر قربان جائیں آپ پر، یقیناً میں کبھی بھی نیکی میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں مال زائد لا کر بھی گھر والوں کے لیے مال کو چھوڑا، لیکن آپ مال کم لا کر بھی ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا عمل میں آپ سے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کا اعتراف کیا اور کہا کہ یقیناً یہ بہت بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ تو کہنے والے عاشقوں نے کہا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو یہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آپ کی قربانی رہی۔ اب خلافت صدیقی کب قائم ہوئی؟ حضور پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد 11 ہجری میں خلافت قائم ہوئی اور 2 سال 3 مہینے تک آپ خلافت کی عظیم ذمہ داریوں کو انجام دیا اور مسند خلافت پر بیٹھ کر کارہائے خلافت آپ انجام دینے لگے عظیم طریقے سے۔ اور جو قربانیوں کا جو ہے آپ نے ذکر فرمایا کہ اس میں خلافت صدیقی جو ہے سب سے بڑی خدمات کیا رہی، تو دیکھیے فتنہ ارتداد کا آپ نے خاتمہ کیا مکمل طور پر۔ جھوٹے مدعیان نبوت مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے آپ نے لشکر روانہ فرمایا اور زکوٰۃ کے منکرین سے آپ نے جہاد کیا کہ جو منکرین زکوٰۃ تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ہم زکوٰۃ دیتے تھے لہٰذا اب نہیں دیں گے، آپ ان سے جہاد کرنے کے لیے آگے نکلے مکمل طور پر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سمجھانے لگے ابوبکر آپ اتنا زیادہ جذبات میں کیوں آتے ہیں؟ فرمایا کہ عمر کیا ہو چکا ہے؟ اسلام لانے سے تو پہلے بڑے بہادر تھے، اب اسلام لانے کے بعد اتنے زیادہ بزدل ہو چکے ہو؟ یہ فرماتے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے کہ ابوبکر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اسلام کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کی قسم اونٹ کے پاؤں کو باندھنے کی وہ رسی جو زکوٰۃ میں شامل تھی جس کو آقا کے زمانے میں دیا کرتے تھے، اگر اب وہ رسی بھی نہیں دیں گے تب بھی ابوبکر ان سے جہاد کرے گا فرمایا۔ تو یہ اور قرآن مجید کے جمع کرنے کا عظیم جو کام تھا کہ قرآن مجید کے کچھ مختلف صحابہ کرام کے پاس تھا جو سب کے پاس سے آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا، جمع قرآن کا جو ہے کام بھی آپ نے کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے تھی تو یہ جمع قرآن کا عظیم کام بھی آپ نے فرمایا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تو مکمل طور پر اس کو تمام کے تمام رکوع اور اچھے انداز سے اس کو ترتیب دے کر مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو اس کو تقسیم کیا گیا۔ اب اسلامی لشکروں کی جو ہے آپ نے فلسطین اور عراق جیسے مقامات پر روانگی فرمائی کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور اسلام کو تقویت نصیب ہوئی۔ اب خلافت کے آغاز میں آپ کا مشہور خطبہ کیا تھا؟ تو دیکھیے آغاز خلافت میں آپ نے جس خطبے کے ذریعے سے مسلمانوں کو اپنی جانب متوجہ کیا اور ان کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کا پابند بنانے کے لیے اور مضبوطی کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر نہیں مگر تم پر حکمراں بن گیا ہوں، تم پر میں حکمراں بن گیا ہوں، میں تم سے بہتر تو نہیں ہوں فرمایا آپ نے، اگر صحیح چلوں تو مدد کرنا، اگر میں غلط کروں تو تم مجھے درست کرنا فرمایا۔ کیا سادگی تھی اور کیسی عاجزی انکساری تھی اللہ اوپر۔ یہ اسلام کے جو ہے عادلانہ نظام کی اعلیٰ سے اعلیٰ مثال ہے کہ کیسا اسلام جو ہے عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کہ مسلمانوں کے امیر ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں امیر ہوں جو چاہے کر سکتا ہوں، نہیں، فرمایا کہ اگر سیدھا چلوں تو تم میرا ساتھ دینا، اگر غلط چلوں تو تم میری اصلاح کرنا فرمایا۔ کون آپ کی اصلاح فرمائے گا؟ کہاں آپ سے غلطی ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے تمام خطاؤں سے۔ تو بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے جو ہے خطبے کے ذریعے سے یہ ذہن دیا کہ اسلام میں چھوٹے اور بڑے کا تصور نہیں ہے، کہ یہ مقامات اور یہ مراتب تو اپنی جگہ ہے، لیکن اسلام عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ وقت بھی ہو، اگر وہ انصاف سے کام نہیں لے گا اپنی رعایا کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مجرم رہے گا فرمایا۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ میں کون تھے؟ تو دیکھیے آپ کے اہل خانہ کے بارے میں جو روایتیں ملتی ہے کہ اس کے بارے میں کہ مکمل طور پر کہ حضرت قتیلہ آپ کی ازواج، آپ کی بیویاں اور آپ کے صاحبزادیاں اور صاحبزادیوں میں خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ملتا ہے۔ صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر، یہ دو صاحبزادے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور صاحبزادیوں میں دو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زوجیت میں شرف حاصل جس کو ہوا وہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب زوجہ مطہرہ ام المؤمنین بننے کا اعزاز اور کثرت سے احادیث مبارکہ کی روایت فرمانے والے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے خزانے امت کو عطا فرمانے والے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، انتہائی بلند پایا اور علم والی، اور فقہ میں اللہ پاک نے جو گہرائی اور گہرائی آپ کو عطا فرمائی تھی کہ جس ام المؤمنین نے امت کے کئی مسائل کا حل فرمایا کہ جس میں امت لڑ رہے تھے، پریشان تھے، ان مسائل کو حل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے امت پر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث پاک کا ذخیرہ امہات المؤمنین میں جس کے ذریعے سے امت کو ملا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو دو صاحبزادے اور دو صاحبزادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ اب اس کے بعد ازواج کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آپ سے کتنی احادیث پاک مروی ہے تو اس کے بارے میں متعدد روایت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے احادیث پاک کی جو روایت کی ہے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو جو پہنچایا ہے 142 احادیث پاک 142 احادیث پاک کی آپ نے روایت کی ہے۔ مختلف اس کے بارے میں اقوال ملتے ہیں لیکن 142 احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر کون سی احادیث پاک ہے مشہور؟ تو دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں مختلف اور متعدد مقامات پر کئی اپنے اقوال اور احادیث مبارکہ کو ذکر فرمایا ہے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرتی ہے، آپ کی فضیلت کو بتاتی ہے۔ فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا، تو مگر یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفاداری کو اور آپ کی جانثاری کو بتایا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ جس کے مال سے مجھے فائدہ ہوا وہ ابوبکر کا مال ہے، فرمایا ابوبکر کے مال سے، اور دنیا میں جتنے بھلائی کی تھی میں نے سب کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابوبکر نے اسلام کے لیے جو احسانات کیے ہیں اس کا بدلہ میں نے دنیا میں ادا نہیں کیا۔ کل قیامت میں اللہ میری طرف سے ابوبکر کو ان کے جو احسانات ہے اسلام کے لیے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ اکبر کیسا جملہ ہے۔ پھر اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کو کسی دروازے سے، کسی کو کسی دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور کیا کوئی ایسا خوش نصیب بندہ بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل کیا جائے، 8 دروازوں سے جس کو بلایا جائے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر ہاں، اور میرا یقین ہے کہ وہ خوش نصیب تم ہوں گے انشاءاللہ کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل کیا جائے گا۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے پکار پکار کر کہیں گے کہ ابو بکر یہاں سے داخل ہو جائیے، ابو بکر یہاں سے داخل ہوئیے، تو جنت کے 8 دروازوں سے داخل کیا جائے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہ آپ کے مقام و مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے درجات کی بلندی کا معاملہ ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ کا غضب و جلال جب عروج پر ہوگا، محشر کے میدان میں اللہ پاک مجھ سے فرمائے کہ حبیب اپنی امت سے حساب کے لیے میرے پاس کسی کو پیش کیجیے، تو ابو بکر جانتے ہو میں سب سے پہلے میری امت سے حساب و کتاب کے لیے کس کو پیش کروں؟ فرمایا کہ ابو بکر میں تم کو پیش کروں گا۔ فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، کہنے لگے حضور میں کہاں اللہ کی بارگاہ میں یہ حقیر و فقیر بندہ حساب کے لیے کہاں کھڑا ہو سکتا ہوں، کہاں اللہ کی بارگاہ میں حساب دے سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میرے اعمال اس قابل کہاں کہ خدا کی بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارے اعمال پر مجھے بھروسہ ہے، مجھے تمہارے اعمال پر بھروسہ ہے کہ جب اللہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا تو خدا کا غضب و جلال ٹھنڈا ہو جائے گا، تمہارے اعمال کا حساب جب ہوگا تو اس کی برکت سے دیگر امتیوں کے اعمال کا بھی حساب آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، دیگروں کا بھی حساب و کتاب سکون سے ہو جائے گا، خدا کا غضب و جلال ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فرمایا تو ابو بکر کے اعمال وہ ہیں کہ جن پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھروسہ ہے کہ فرمایا کہ ابو بکر مجھے یقین ہے تمہارے اعمال پر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کا جب حساب لے گا خدا کا غضب و جلال ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جانثار صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا، ساری چیزیں اسلام کے لیے مکمل طور پر آپ نے قربان کی، اور گھر والوں کا بھی وہ عزم اور پختہ ارادہ اور ان کے لیے ہمت کہ اللہ اکبر، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ بھی بہت متوکل تھے۔ آپ جب اتنی قربانی دیا کر رہے تھے مال کی تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے کیا بچ رہا ہے، سب کچھ لٹا رہے ہیں، سب کچھ قربان نہیں، وہ بھی مکمل طور پر آپ کے اس ارادے کے ساتھ اور آپ کی اس جانثاری کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک رہے، اور انہوں نے بھی بڑی کفایت شیاری کے ساتھ وہ سارے کے سارے معاملات کو انجام دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کے وصال مبارکہ کے بارے میں کہ جمادی الاخری اس بابرکت مہینے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں جو روایت ملتی ہے کہ آپ کی عمر کتنی تھی، تو 63 برس اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر عطا فرمائی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی 63 برس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما رہے، پھر اس کے بعد آپ کا وصال مبارک ہوا، تو 63 برس آپ کا وصال، آپ کی وصال کی جو عمر 63 برس تھی، 63 برس کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام وصال فرمائے، اور اسی عمر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی وصال فرما گئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے سب سے بڑا درس جو ہم کو ملتا ہے کہ وفاداری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، قربانی، عاجزی اور عدل، یہ مکمل طور پر آپ کی مبارک زندگی سے نمایاں ہم کو چیزیں ملتی ہے۔ تو بہرحال اسی عنوان پر جو ہے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فوریکس ٹریڈنگ ابھی ایک ٹریڈ میں 6 یہ اٹکا رسد، پہلے سیفٹی ورنہ کلین بورڈ۔ انآتھورائزڈ پلیٹ فارمز پر فوریکس ٹریڈنگ یعنی نقصان، دھوکہ دہی اور قانونی کارروائی کا خطرہ، مطلب نقصان کی ہیٹرک۔ اسی لیے RBI ویب سائٹ پر جاؤ، تسلیم شدہ فہرست جانچو۔ RBI کہتا ہے خبردار رہیں، چوکنے رہیں۔ ٹائم جب ایکسرسائز کا ہو تو پھر آلس کیسا؟ ہیلتھ اور فٹنس میں نو کمپرومائز۔ بات جب پیورٹی کی ہو تو میرے لیے صرف ہمدرد ہنی، کیونکہ کوالٹی سے نو کمپرومائز۔ اس میں ہے پرکرتی کی شدھتا اور ہمدرد کے 100 سالوں سے بھی زیادہ کا بھروسہ۔ ہمدرد ہے، پیور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ وقفے میں جانے سے قبل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر اور آپ کے مبارک حیات پر مختصر طور پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین کو اس کے ذریعے سے کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کہ
کہ خلیفہ اول مسلمانوں کے امیر ان کی مبارک زندگی کے حوالے سے ہم جو ضروری معلومات ایک عام مسلمان کو ہونی چاہیے وہ فراہم کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی شان و عظمت یقیناً بلند و بالا ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج ان کے سر سجایا، اور وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے ذریعے سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ تو عام ادنا صحابی کی یہ شان ہے کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور صحابی پاؤ سیر جو خیرات کرے تو وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر کے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی کے جو خیرات کرنے کی برابری نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا۔ تو یہ عام صحابی کا معاملہ ہے، تو جو صحابہ میں اونچا درجہ رکھنے والے ہیں حضرات عشرہ مبشرہ، ان کی شان کیا ہوگی، پھر ان میں خلفۂ راشدین کی شان کیا ہوگی۔ اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ خلفۂ راشدین میں جو ترتیب ہے وہ ان کی فضیلت کے اعتبار سے ہے۔ یعنی تیسرے نمبر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پر ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ فضیلت میں چوتھے نمبر پر تھے ان کو تیسرے نمبر پر رکھا گیا، نہیں۔ خلیفہ اول فضیلت میں تیسرے نمبر پر تھے ان کو پہلے نمبر پر رکھا گیا، نہیں۔ جن کی جو ترتیب ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے یہ عقیدہ ہے، لہٰذا اس عقیدے کو اپنانا اور اس عقیدے پر ایمان رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور جو لوگ اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں، گمراہی پر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کا اندازہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زبان سے سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ نے آپ کی شان اور آپ کی عظمت کو بیان کیا، اور اہل بیت اطہار نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو محبت اور جو چاہت کا معاملہ روا رکھا وہ واقعتاً اگر امت کو اگر اس کا کروڑواں حصہ بھی مل جائے گا تو نجات اور کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیا محبت تھی، کیا چاہت تھی ان کے درمیان میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگ آپ کے قریب جمع تھے، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کے سب سے افضل کون ہے تم کو نہ بتاؤں؟ کہا کہ ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے نہ بتاؤں؟ کہا ضرور بتائیے۔ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ فرمایا اس کے بعد کون ہے نہ بتاؤں؟ تو لوگوں نے کہا ضرور بتائیے۔ فرمایا وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان سے فرمایا ہے۔ اور حضرت محمد باقر رضی اللہ عنہ، امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ تلوار کو کیا آراستہ کیا جا سکتا ہے، تلوار کو سجایا جا سکتا ہے خوبصورتی کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ ضرور، اور دلیل میں آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عمل کو پیش کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اپنی تلوار کو آراستہ کیا کرتے تھے۔ تو سائل نے جب یہ سنا کہ آپ نے صدیق فرمایا ہے تو کہا کہ آپ بھی ان کو صدیق فرماتے ہیں؟ تو آپ اپنے جگہ سے اٹھ گئے اور جلال میں آ کر فرمایا کہ نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ان کو صدیق نہیں کہے گا اللہ اس کی دنیا و آخرت میں کوئی بات کو سچا نہ کرے۔ فرمایا یہ جلال کے عالم میں فرمایا حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ۔ تو حاضرین محترم، کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ اہل بیت اطہار کی زبان سے صدیق اکبر کی شان سنے تو اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، الگ معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو ہے فضیلت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات اور خصوصیات سے آپ کو نوازا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلافت کی عظیم ذمہ داری کو آپ نے سنبھالا تو کفایت شعاری کا یہ معاملہ تھا کہ بیت المال سے آپ کے لیے کچھ رقم مقرر کی گئی تھی، وہ رقم آپ کو ماہانہ جاری کی گئی تھی، مکمل طور پر آپ کو ملتی تھی۔ یہ حکومت کا جو ہے قاعدہ ہے کہ جو حکومت میں کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی لیے تنخواہیں بھی حکومت سے جاری ہوتی ہے۔ تو اس قاعدے کے تحت آپ کو یہ رقم دی جاتی تھی، لیکن بعد میں آپ نے اپنے وصال مبارکات سے پہلے اپنی ایک زمین کو، خیبر کی زمین کو غالباً بیچ کر جو رقم آپ نے 2 سال 3 مہینہ جو خلافت کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی، جو رقم آپ نے بیت المال سے لی، اس رقم کو آپ نے مکمل طور پر ادا کر دیا۔ کہا کہ میں مسلمانوں کا اور ان کے مال کا بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر میں جانا نہیں چاہتا۔ اس رقم کو بھی آپ نے ادا کر دیا مکمل طور پر۔
یہ معاملہ حضرت صدیق. تو بہرحال وہ رقم جو ملتی تھی اس رقم سے گھر کا گزر بسر ہوا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں نے بچوں نے خواہش کی والدہ سے کہ اماں بہت دن ہو چکے میٹھا بنائیے گا، حلوہ کھانے کی خواہش ہے. تو رقم سے پیسوں کو بچا کر جو رقم دی تھی تھوڑا، کبھی چاول کم کبھی آٹا کم، رقم کو بچا کر ایک دفعہ ایک عمدہ میٹھا بنا کر دسترخوان پر رکھ دیا. دسترخوان پر رکھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ فرمایا کہ بچوں نے بہت زیادہ خواہش کی تھی، بہت زیادہ اصرار کیا تھا کہ میٹھا کھائے، تو لہٰذا جو بیت المال سے تنخواہ ملتی تھی اس سے میں نے پیسوں کو جمع کر کے، یعنی اس سے زائد رقم تو نہیں ملتی تھی لیکن جو بھی رقم ملتی تھی اس سے میں نے پیسوں کو بچا کر یہ میٹھا بنایا ہے، اور تھوڑا بچ گیا تھا تو آپ کے پاس لائی ہو. فرمایا اسی وقت بیت المال کے قاصد کو آپ نے ذمہ دار کو خط لکھا، فرمایا کہ اس کی جو رقم تھی میٹھے کی، فرمایا کہ ہر مہینہ بیت المال سے جو رقم مجھ کو ملتی تھی اتنی رقم کم کر دی جائے، اس لیے کہ اس سے کم پیسوں میں بھی ابو بکر کے گھر کا گزارا ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ اکبر، کیا معاملہ تھا. فرمایا کہ جو رقم مجھ کو بیت المال سے دی جاتی تھی وہ رقم سے اتنے پیسے کم کر کے دیے جائیں، اس لیے کہ اس سے کم پیسوں میں میرے گھر کا گزارا ہو سکتا ہے. جب پیسے بچائے گئے تو فرمایا کہ اس پر جب گزارا ہو سکتا ہے تو پھر یہ رقم کیوں لو، رقم کو آپ نے کم کر دی. اللہ اکبر. یہ معاملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. جو شان اور جو عظمت رکھنے والی یہ ذات گرامی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جب پیدائش ہوئی آپ کی، اللہ پاک نے محبت کے سلسلے کو آپ سے جوڑ دیا، اور امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو فضائل اور جو کمالات اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بیان فرمائے اس کا اندازہ ہم کو نہیں ہو سکتا ہے. بہت بے شمار فضائل اور کمالات کئی احادیث پاک آپ کی شان اور آپ کی عظمت میں ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک ایسی اہم ترین بات بیان کی، فرمایا کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا تو اچھا تھا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا تو اچھا تھا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ شان اور یہ عظمت کو دیکھا، اور صحابہ کرام نے مکمل طور پر تصدیق کی اور کہا کہ ابو بکر صدیق کی شان اور عظمت کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو اسلام کے لیے مکمل طور پر کھول دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مقدس کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ اس قلب میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے قربانی کرنے کا جو جذبہ ہے وہ کسی اور دل میں نہیں ہو سکتا، کسی اور سینے میں نہیں ہو سکتا. تو بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بے شمار کئی دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احترام کیا اور آپ کا اکرام کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام و مرتبہ جب ظاہر کیا، اس حدیث پاک کے ذریعے سے بھی اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو، یعنی ستاروں کی اتنی تعداد اور اتنے بڑے بڑے ستارے آسمان کے سیارے، کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں نعم عمر رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ ہاں عائشہ سنو، عمر بن خطاب ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. آپ یہ سن کر تعجب کی کہ میں نے تو یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیال تھا دل میں کہ حبیب میرے والد کا نام لیں گے، کہ والد کا ذکر کریں گے، لیکن جب ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے تو پھر میری والد کی نیکیاں کہاں؟ این حسنات ابی بکر، فرمایا میرے والد ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہیں یا رسول اللہ؟ یعنی یہ سوال حضرت ام المؤمنین کا اس اعتبار سے تھا کہ اتنے بڑے ستارے، اتنے کثیر مقدار میں، کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال تھا. تو عمر بن خطاب کا جب نام لیا تو پھر تعجب کر کے پوچھنے لگی، این حسنات ابی بکر، آقا قربان جائیے میرے والد ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ فرمایا، تاریخ نے سنہرے حروف سے لکھا. کیا جملہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا ابو بکر کی شان اور عظمت کے لیے کافی ہے. فرمایا کہ انما جمیع حسنات عمر،
کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، اے عائشہ اپنے والد ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں پوچھتی ہو تو سنو، بے شک عمر بن خطاب کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، عمر بن خطاب کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے مقام بتا دیا ہے کہ دونوں بھی صحابی، دونوں بھی نبی پاک علیہ السلام کے پہرو میں آرام فرمانے والے، دونوں بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھنے والے، غزوات اور معارک میں برابر شریک رہنے والے، اور دونوں بھی عمل برابر کر رہے ہیں، نماز برابر، روزہ برابر، سب برابر کر رہے ہیں، لیکن عمل میں برابر نہیں ہے، برابر کر کے بھی عمل میں برابری نہیں ہے۔ ایک عمر بن خطاب ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر جن کی نیکیاں ہے، اور ایک ابو بکر ہے کہ عمر بن خطاب کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی پر قربان ہے۔ تو ایک ذہن نبی پاک علیہ السلام نے یہ دیا کہ اے لوگوں سوچو، غور کرو کہ جب امتی عمل کر کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تو بد نصیبو یہ عقیدہ کیسے درست ہوگا کہ امتی عمل کر کے نبی کی برابری کر سکتا ہے؟ جب امتی عمل میں برابر نہیں ہے تو پھر امتی عمل کر کے نبی کے عمل کی برابری کہاں کر سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ذہن دیا، اس نے فرمایا کہ یہ شان اور یہ مقام اور یہ مرتبہ دونوں کا بلند و بالا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عمل میں صدیق اکبر کی شان یہ ہے، عمر بن خطاب کا مقام یہ ہے۔ بتا دیا نبی پاک علیہ السلام نے یہ شان اور یہ عظمت، یہ مقام و مرتبہ، کہ ان کی جو نیکیاں تھیں، نیکیوں کا جو وزن ہے اور اعمال کی جو کیفیت ہے، عمر بن خطاب نے اپنی زندگی کی ساری نیکیوں کو ابو بکر کی ایک نیکی پر قربان کیا تو بھی کم ہے۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قسم خدا کی، اگر روئے زمین کے سارے ایمان والوں کے ایمان کو اگر ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے، ترازو میں اگر تولا جائے گا اور میزان عدل قائم کر کے اگر تولا جائے، ایک پلے میں تمام ایمان والوں کے، جس میں عمر بن خطاب کا ایمان بھی ہے، جس میں عثمان غنی کا ایمان بھی ہے، جس میں مولا کائنات کا ایمان، جس میں حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، تمام کے تمام صحابہ اہل بیت اطہار، سب ایمان والے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، سب اجل اولیاء سب شامل ہیں، سب کے ایمان کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور ایک پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً ابو بکر کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا، فرمایا ابو بکر کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا۔ یہ شان اور یہ عظمت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کی۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورج ابو بکر سے بہتر شخص پر طلوع نہیں ہوا۔ فرمایا کیا مقام ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ مسلمانوں کے امیر، وہ شان اور عظمت رکھنے والی ذات گرامی کہ قیصر و کسریٰ جن کے نام سے لرزہ پر اندام ہے، وہ ذات گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ بات فرماتی ہے کہ کاش ابو بکر کے سینے کا میں ایک بال ہوتا تو اچھا تھا۔ فرمایا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ اکبر، کون اندازہ لگا سکتا ہے، یہ شان ہے۔ تو بدنصیب ہے وہ لوگ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت کے خلاف بھونکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ سورج پر اگر کوئی تھوکے تو تھوک سورج پر نہیں، اسی کے منہ پر گرے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فضیلت اور کمال کے اس بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر تان و تشنی کے تیر چلانے والوں کے نہ تیر چلیں گے، نہ ان کی آوازیں، نہ بھونکنے والوں کے بھونک وہاں پر پہنچیں گے، نہ بھونکنا ان کو نقصان پہنچائے گا۔ ان کی شان اور عظمت بہت بلند و بالا ہے، ان کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے۔ ملا ہے بعد آقا مرتبہ صدیق اکبر کو، زمانہ کیسے بھولے گا بھلا صدیق اکبر کو۔ نبی پاک علیہ السلام کے چاروں یار ہیں کہ حبیب پاک علیہ السلام کے صفات کے آئینہ دار ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو صفات ہیں، جو کمالات ہیں، خصوصیت کے ساتھ ہر خلیفہ میں، ان چاروں خلفاء میں، ہر خلیفہ راشد میں الگ الگ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ صدیق سے ملے گی رفاقت رسول کی، فاروق سے عیا ہے عدالت رسول کی، عثمان ہے پیکر حیا اور صاحب سخا، مولا علی سے ملتی ہے ولایت رسول کی۔ یہ شان اور یہ عظمت ہے چاروں خلفاء کی۔ اللہ پاک ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگوزی فرما، ان کی عقیدت، محبت اور ان سے وارفتگی کا وہ رشتہ قائم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے پروردگارہ، اور اہل بیت کی محبت سے بھی ہمارے سینوں کو بھر دے، صحابہ کرام کی محبت سے بھی ہمارے سینوں کو لبریز فرما دے، کرم و فضل کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔